بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو فالکن اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں EDU 401 کا لیسن نمبر 15 ہے۔ اس کا ٹاپکس کیا ہے جی؟ ڈومیننس آف مدرسہ ایجوکیشن، مدرسہ ایجوکیشن کی ڈومیننس، اٹس ڈیبیٹس، اس کے بارے میں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس کی کنٹروورسیز کیا ہیں، اور پولیٹکس کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں گے پولیٹکس کا کیا کردار ہے مدرسہ ایجوکیشن میں۔ تو یہ آپ کا مین تھیم ہے لیسن کا۔ تو اس میں سب سے پہلے چلتے ہیں، ٹاپک نمبر 67 ہے ڈومیننس آف مدرسہ ایجوکیشن کے۔ مدرسہ ایجوکیشن کی ڈومیننس سے کیا مراد ہے؟ دا پولیٹیکل رول آف دا مدرسہ ہیز بین دا مین فوکس اینڈ کنسرنز آف پالیسی میکرز، اینالسٹ اینڈ دا میڈیا۔ کہ جو پولیٹیکل رول ہے نا مدرسہ کا، وہ ایک مین فوکس رہا ہے اور ایک مین کنسرن رہا ہے۔ جو پالیسی میکرز ہیں، جو اینالسٹ ہیں، اور جو میڈیا ہے، وہ جو پولیٹیکل رول ہے مدرسہ کا، اس پہ فوکس ان لوگ ان تینوں چیزوں کا فوکس مدرسہ ایجوکیشن پہ رہا ہے کہ مدرسہ کا پولیٹیکل رول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، اس چیز پہ ان کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ پولیٹیکل رول کیا ہے مدرسہ ایجوکیشن کا۔ تو آگے جی ڈائیورسٹی آف انسٹیٹیوشنز ہے۔ اس میں آپ اینڈ والا یہ پڑھ لیں کہ کمنلی پاکستانی مدرساز آر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، لیکن کہ عام طور پر جو مدرسہ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، فنڈیڈ بائی چیریٹی، پرائیویٹ ڈونیشن، یا وہ چیریٹی سے چلتا ہے یا پرائیویٹ ڈونیشن سے چل رہا ہوتا ہے، یا NGOs یا وقف جو ہوتے ہیں۔ یہ وقف کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انکم جنریٹڈ فرام ریلیجیس اینڈومنٹس، وقف۔ یہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کیا ہوتے ہیں۔ یہ بورڈ ہوتے ہیں جن کے انڈر رجسٹر ہوتے ہیں مدرسہ۔ تو جو مدرسہ ہوتا ہے یا تو عام طور پر وہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں اور چیریٹی سے چل رہے ہوتے ہیں، یا پرائیویٹ ڈونیشن سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، یا انڈر دا وقف چل رہے ہوتے ہیں۔ آگے جی ڈائیورسٹی آف انسٹیٹیوشن ان دا اسلامک ٹریڈیشن آف چیریٹیبل ڈونیشن ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا گروتھ آف مدرسہ سیکٹر۔ کہ جو پاکستان کی جو ایک روایت ہے کہ لوگ ڈونیشن کرتے ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے جو مدرسہ سیکٹر ہے وہ چل رہا ہے۔ سم مدارس ریزیو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اسلامک آرمز، کہ کچھ مدرسہ ہیں وہ زکوٰۃ سے بھی چل رہے ہیں، وہ زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ سارے سورس آف انکم ہیں مدرسہ کے۔ ٹریڈرز آر ٹریڈیشنل سپورٹرز آف مدارس، کی جو تجارت کار ہوتے ہیں، جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں مدرسہ کو، ان کو فنڈ کرتے ہیں۔ اینڈ ہیو کنٹریبیوٹڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ آف دا سم آف دا بگیسٹ مدرسہ ایگزامپلز ان پاکستان۔ اور گروہ کی مختلف پاکستان میں موجود مختلف مدرسوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا خاص کردار ہے ٹریڈرز کا۔ وہ فنڈنگ کرتے ہیں کافی مدرسوں کی فنڈنگ کرتے ہیں، جو ہمارے تجارت کار ہیں یا ٹریڈرز آپ کہہ سکتے ہیں۔ آگے جی however the majority of پاکستانی مدرسہ آر however modest in size and resources، کہ جو پاکستان کے میجارٹی ہے کہ جو مدارس ہیں وہ موڈیسٹ ہیں، مطلب سائز، اور وہ کافی ریسورسفل، اور ان کا سائز بھی بڑا ہے اور وہ ریسورسفل مدارس ہیں، ان کے فنڈ ان کے پاس بہت ہیں۔ مینی آر ہاؤسڈ ان سائڈ آر جیسن ٹو دا لوکل ماسک، زیادہ تر ان میں سے جو وہ مساجد کے اندر ہی قائم کیے گئے ہیں، مسجد کو ہی مدرسے کا درجہ دیا ہوا ہے۔ دیز مدارس آر فاؤنڈیڈ بائی دا کمیونٹیز، یہ جو مدارس کمیونٹی فاؤنڈ کرتی ہے، کمیونٹیز بناتی ہیں۔ دا لوکل امام از دا کامنلی دا ہیڈ آف دا مدرسہ اینڈ فارمر اسٹوڈنٹس آر امپلائڈ ایز ٹیچر آن دا منیمل ویجز، کہ ان میں ہوتا کیا ہے کہ مختلف کمیونٹیز چھوٹی چھوٹی مل کر مدرسہ بنا دیتی ہے مسجد کے اندر ہی، اور ان کے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب یا امام صاحب جو مسجد کے ہوتے ہیں وہ ان کا ہیڈ ہو جاتا ہے، اور جو ان کے پرانے اسٹوڈنٹس جو ادھر سے پڑھ کے گئے ہوتے ہیں وہی اب معمولی تنخواہوں پہ ادھر ٹیچر بھرتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مدرسے کا ایک سارا ایک نظام اور اس نے آپ کو بتایا ہے۔ آگے جی اسلامک ایجوکیشن از ویلیوڈ ان اٹ سیلف، کہ جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس کی اپنی ایک ورتھ ہے۔ فار دوز ہو چوز اے مدرسہ ایجوکیشن فار دیم سیلوز اور فار دیئر چلڈرن، اٹ پرووائڈز ناٹ اونلی ریلیجیس نالج، کہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے جو مدرسہ ایجوکیشن کو چوز کرتے ہیں، تو وہ کیونکہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور ایک مذہب کا نالج ہے، اس لیے اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ بٹ اے ویلیو سسٹم دیٹ سیٹس اٹ اپارٹ فرام ادر نان ریلیجیس فارمز آف ایجوکیشن، کہ یہ دوسری جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے یہ ایک اچھی قسم کی ویلیو اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں ریلیجن کا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ ریلیجیس ایجوکیشن ہے، اس لیے اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے باقی نارمل ایجوکیشن سے۔ تو یہ بھی مدرسے کا ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے، یہ اس کی ویلیو میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی آپ کا ٹاپک نمبر 68 ہے جی مدرسہ ایجوکیشن ڈیبیٹ کنٹروورسیز، کہ کون سی کنٹروورسیز چل رہی ہے مدرسے کو لے کے۔ مدرسہ آر بینگ ڈسکسڈ اینڈ کرٹیسائزڈ وائڈلی ایز دے آر فیسنگ مینی چیلنجز، کہ جو مدرسہ ایجوکیشن ہے اس کو وہ
کافی ڈسکشن اس کے بارے میں ہوتی رہتی ہے اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کیونکہ مدرسہ ایجوکیشن کو بہت سے چیلنجز درپیش ہے. کون کون سے ہیں؟ دیر آر 3 types of opinion dominant in the current debate on the مدارس. ابھی جو مدرسوں پہ جو ڈیبیٹ چل رہا ہے اس میں 3 طرح کے اوپینین والے لوگ پائے جاتے ہیں. فرسٹلی جو سب سے پہلے ہیں وہ کہتے ہیں دیر آر سپورٹرز آر بلائنڈ فالوورز آف مدارس. کچھ لوگ ایک جو گروپ ہے لوگوں کا وہ تو آنکھیں بند کر کے مدرسوں کو فالو کرتا ہے، پہلا گروپ ہے. دوسرا ہے جی سیکنڈلی دیر آر ایلیمنٹس وچ آر اینٹی مدارس. دوسرا اس کے برعکس ہے کہ وہ مدارس کو مانتے نہیں، وہ خلاف ہے مدارس کے. اور تیسرا وہ نیوٹرل آبزرور ہیں. وہ 3 طرح کی لوگ پائے جاتے ہیں مدرسوں کو لے کر. ایک تو بلائنڈلی اس کو فالو کرتے ہیں، دوسرے اس کو اینٹی کرتے ہیں، اس کو بالکل نہیں مانتے، اور جو تیسرے ہیں وہ نیوٹرل آبزرورز ہیں. تو ان پاکستان مدارس آر اسٹیبلشڈ آن دا بیسس آف سیکٹ. چونکہ پاکستان میں جو مدرسے قائم ہوتے ہیں وہ سیکٹ آپ کے سیکٹ کے حساب سے قائم ہوتے ہیں. ہر فقہ ہے اس کا اپنا ایک مدرسہ ہوتا ہے. اینڈ دے ایجوکیٹ اکارڈنگ ٹو دیئر بلیف سسٹم، اور وہ اسی فقہ کے حساب سے تعلیم دیتا ہے لوگوں کو. دیر آر دا اسٹیبلشمنٹ آف سیکٹیرین آرگنائزیشن اینڈ انوائرمنٹ آف پارٹیسپیشن آف مدرسہ اسٹوڈنٹس ان سیکٹیرین وائلنس از اے میجر اپریہینشن. تو مطلب یہ کہ جو مدرسے ہوتے ہیں وہ ایک خاص فقہ کی ترغیب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں مسئلے ہوتے ہیں. دوسرے فقوں کے لیے وہ نفرت انگیز مواد لوگوں کے ذہن میں بھرتے ہیں. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے، اس پہ کافی کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اٹ از بلیوڈ دیٹ اوور دا ایئرز مدارس ہیو ایڈوکیٹڈ فار جہاد. اور یہ بھی ایک کنٹروورسی پائی جاتی ہے کہ بھائی جہاد کے لیے بندے تیار کرتے ہیں جو مدارس ہیں، ان میں جہادی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد ایڈمٹ سچ اے سچویشن اسٹیبلشمنٹ آف جہاد آؤٹ فٹس اینڈ دیئر نیٹورکس ان مدارس از الارمنگ فار لا اینڈ آرڈر ان دا کنٹری. کہ جہادی پیدا کرتے ہیں مدرسے، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے لا اینڈ فورس ایجنسیز کے لیے، اور ملک کے لیے بھی ایک خطرناک سچویشن بن جاتی ہے. کچھ مدارس میں یہ کام ہوتا بھی رہا ہے. تو یہ ایک کنٹروورسی ہے. اس کے بعد مدارس آر آفن سیڈ ٹو بی لنکڈ ود ٹیررزم. یہ بھی ایک افواہ پائی جاتی ہے کہ جو مدرسے ہیں وہ ٹیررزم کے ساتھ لنک ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو یہ بھی ایک کنٹروورسی اس چیز پہ بھی چل رہی ہے، لوگوں میں اختلاف ہے. The perception exists that terrorists is disgusting take refuge in مدارس due to their sympathies. یہ بھی ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مدرسوں کے آڑ میں دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں لوگ. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. if law force agencies launch raid on مدارس it is considered a violence against their independence. لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ جو لا اینڈ فورس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ریڈ کرتی ہیں کسی وجہ سے مدرسے پہ، تو وہ بھی مدرسے والے اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے آزادی پہ حملہ ہوا ہے. تو جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو اس کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے تو ان کو تو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ ریڈ کر سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ آفیسز آف ریلیجین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ مدارس از آلسو اے میجر کنسرن بائی ویری سیکٹر. دا رول آف مدارس ان پالیٹکس از آلسو کرٹیسائز. کہ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو ہیں نا آفیسز، وہ بھی مختلف مدارس کے اندر قائم ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو مدارس کا رول ہے ایجوکیشن کا تو ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے، ان کو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. It is perceived as مدارس have their own imbalances of government in their areas and no one is allowed to intervene. Thus people raise question about the right of the state. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہر مدرسے کا اپنا ایک امیر ہوتا ہے اور وہ اس نے اپنا پورا ایک الگ سے قانون بنایا ہوتا ہے، اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنائی ہوتی ہے. تو یہ بھی غلط چیز ہے کہ آپ اسٹیٹ جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ جو اس اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. لیکن مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک امیر ہوتا ہے اس کی بات کوئی فل اینڈ فائنل سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کنٹروورشل ایشوز ہے. تو یہ تھا آپ کا ٹاپک نمبر 68. آگے چلتے ہیں جی. آپ کا ٹاپک نمبر ہے جی 69. ڈیبیٹ مدرسہ یہ ہو گیا. آگے ہے جی ٹاپک نمبر 69. 69 میں کیا کہتا ہے وہ 69 ٹاپک نمبر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے جی. دا ڈیبیٹ چیلنجز اینڈ دا ڈیبیٹ چیلنجز آف مدرسہ ایجوکیشن. تو وہی چیلنج کہ کون سے چیلنجز ہیں مدرسہ ایجوکیشن کے. آگے ہے جی ٹاپک نمبر 68. دا ڈیبیٹ چیلنجز مدرسہ چیلنجز کون سے ہیں. رجسٹریشن آف مدارس از اے میجر پرابلم وچ از ڈیبیٹڈ اکراس دا بورڈ. کہ جو رجسٹریشن ہے مدارس کی وہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے ہمیشہ کہ آپ کا جو مدرسہ ہے وہ کس بورڈ کے انڈر ایفیلیٹڈ ہے یا رجسٹر ہے. دا ایگزیکٹ فگر آف مدارس از ناٹ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ. کہ ایگزیکٹ فگر جو ہے نا کہ پاکستان میں کتنے مدارس چل رہے ہیں وہ ابھی تک بھی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے انلیگل مدرسے چل رہے ہیں وہ کسی بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ ایک چیلنجز ہے
تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اگر مدرسہ ہے تو اس کو ایفیلیٹڈ کم از کم ہونا چاہیے کسی بھی بورڈ کے انڈر نا. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی مدرسہ کریکولم از انڈر ہیٹڈ ڈیبیٹ ان سائڈ دا مدرسہ اینڈ بیانڈ, کہ جو مدارس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے اس پہ بھی کافی بحث چل رہی ہوتی ہے مدارس کے اندر بھی اور باہر بھی, کہ اکارڈنگ ٹو ون اسکول آف تھاٹ, ایک جو لوگوں کی سوچ ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مدرسہ کریکولم ڈز ناٹ ایڈریس دا ماڈرن ریکوائرمنٹ آف دا پریزنٹ ایرا, کہ جو مدرسہ ایجوکیشن ہے اس میں پرانا نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ آج کل کے جو ماڈرن دور کے تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتا. ایک اسکول آف تھاٹ کی یہ رائے ہے مدرسہ کے جو نصاب ہے اس کے بارے میں. Many observers believe that some subjects being taught in مدارس foster provocation leading student to extremism and militance. اور دوسرا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مدرسہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ لوگوں کو ایک دہشت گردی کی طرف لے جاتی ہے, اور جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں دہشت گردی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ. اس کے بعد since 1999 the issue of مدارس reforms has been negotiated between the government and administration of وفاقs or boards, کہ 1999 سے لے کر آج تک یہ جو ایشو ہے مدارس کے ریفارمز کے بارے میں وہ گورنمنٹ اور جو مدارس کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے درمیان یہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے, مذاکرات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا ابھی تک کوئی خاص رزلٹ ابھی تک اس کا نہیں نکل سکا. تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو کہ مدرسہ ایجوکیشن کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں آج کل کے دور میں. اس کے بعد فنڈ ریزنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو میجر ایشو ہے فنڈ ریزنگ. سم مینرس بلیو دیٹ مدرسہ ٹیک فنڈ فرام دا فارن کنٹریز ٹو پروموٹ دیئر ایجنڈا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مدرسے ہیں وہ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں تاکہ ان کے پروپیگنڈے کو ان کو ایجنڈے کو باہر کی ایجنسیوں کے اور باہر کی کنٹریز کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ان سے فنڈنگ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. آگے جی فاؤنڈیشن فنڈنگ ایجوکیشن آف فارن اسٹوڈنٹس از این امپورٹنٹ ٹاپک آف ڈیبیٹ. اور کچھ ایسے مدرسے ہیں جن میں فارن کنٹریز سے لوگ آگے پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی باہر کے لوگوں کو آپ کیوں ادھر اندر آگے بغیر کسی فیس کے پڑھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو کے طور پر سامنے آ جاتی ہے یہ بات بھی. آگے جی مدارس آر میجر سوسائٹی کا انسٹیٹیوشن. یہ جو مدارس ہیں وہ ایک بڑے سوسائٹی کا انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. دے ہیو فالورز, ان کے فالورز ہوتے ہیں. دس دے کین پلے وائٹل رول فار دا ریفارم آف سوسائٹی. جو مدارس ہیں نا وہ ایک سوسائٹیکل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور ان کے بہت سارے فالورز ہوتے ہیں مدارس کے. تو یہ اگر یہ چاہیں تو یہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے بہت سا اپنا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے کیونکہ یہ مذہب کیونکہ مدارس کی مین چیز ہے کہ وہ سیکٹ کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو ان کو نیوٹرل تعلیم دینی چاہیے. ہر سیکٹ اپنی تعلیمات کو فروغ دیتا ہے, تو اس لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرے سیکٹ کے لیے پھر وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں. تو یہ مین مسئلہ ہے. آگے جی ٹاپک نمبر 70 ہے کہ مدرسہ اینڈ پولیٹکس, کہ مدرسہ کا پولیٹکس کے کیا تعلق ہے. یہ ہے جی اس میں آپ یہ پڑھیں گے دا رول آف مدارس اینڈ پولیٹکس ہیز بین امپورٹنٹ ایور سنس دا انسیپشن آف ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان. کہ شروع سے نا جو مدرسوں کا رول ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ بینک ملتا ہے مدارس سے. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں ہر قسم کے مدرسوں کی ان کو سپورٹ حاصل ہو جائے. تو یہ ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہیز بین پریزنٹ ان پاکستان سنس پری پارٹیشن ڈیز آف دا سب کنٹیننٹ. کی یہ جو ریلیجیس پارٹیز ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے کی پاکستان میں موجود ہیں, جیسے کہ جماعت اسلامی آپ دیکھ لیں, JUI آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری اسلامک پارٹیز ہیں, انہوں نے اسلام کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست کی ہے شروع سے. تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ ریلیجیس اور پولیٹکس کو ہمیشہ الگ الگ رکھنا چاہیے. تو یہ ایک ایشو ہے. آخر جی آفٹر پارٹیشن دیوبندیز ان پاکستان فارمڈ دا جمعیت علماء اسلام JUI. کہ پارٹیشن کے بعد جو دیوبندی تھے پاکستان میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنا لی. whereas the Barelvi School of Thought followed a similar line by establishing its political party جمعیت علماء پاکستان JUP. جب پارٹیشن ہوئی اس کے بعد جو دیوبندی تھے انہوں نے JUI بنا لی, اور جو بریلوی تھے انہوں نے JUP بنا لی. تو یہ مطلب اپنی انہوں نے پارٹیز بنا لی, اسلام مذہب کو اور پولیٹکس کو انہوں نے مکس کر دیا. تو آگے ہے جی دا اہل حدیث سیکٹ اینڈ دا شیعہ آلسو ڈیولپڈ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ان دا سیم مینر. اسی طرح جو اہل حدیث تھے یا جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے بھی اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنا لی مختلف. آل دا ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیو ایکسٹینڈیڈ دیئر نیٹ ورک ان مدارس آف دیئر رسپیکٹیو سیکٹر. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ایجنڈے کو جو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا ان کو اپنے جو ان کے اپنے فقہ کے جو مدارس تھے اس میں پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا, اور ان کو اپنا ایک پولیٹیکل ونگ بنا لیا اپنے مدارس کو. اکارڈنگ ٹو PIPS سروے, یہ ایک سروے ہوا تھا 2008 میں, اے میجارٹی آف مدارس ہیو پولیٹیکل ایفیلیشن. اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ
میجارٹی جو ہے مدارس کی وہ پولیٹیکل افیلیٹڈ ہیں، ان کا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ سروے اباؤٹ 62% آف دا مدارس ہیڈ پولیٹیکل لنکیج۔ 62% لوگ مدارس ایسے تھے جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لنکڈ تھے۔ 59% وار افیلیٹڈ ود ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز، اور ان میں سے جو 59% تھے وہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لنک تھے، وائل 3% جو 3% بچتے ہیں، ٹوٹل 62% تھا، ود ادر مین اسٹریم پارٹی، وہ ان کا تعلق دوسری جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ تھا۔ مطلب 62% ٹوٹل جو تھے وہ سیاست کے ساتھ منسلک تھے، لیکن ان میں سے جو 59% ہے وہ سیاسی جو اسلامی سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے JUI ہے یا جماعت اسلامی ہے تو ان کے ساتھ لنک تھے، اور جو باقی 3% تھے وہ ادر دوسری بڑی پارٹیوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اینڈ 18% ود سیکٹرین اور جہاد آؤٹ فٹس، اور جو 18% تھی ان کا تعلق جہادی تنظیموں کے ساتھ تھا۔ تو یہ سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی۔ تو اسی کے ساتھ آپ کا جو لیکچر بلکہ آگے اور بھی ہے۔ اباؤٹ 18% ڈid ناٹ ایکسپریس اینی کائنڈ آف ایسوسیشن، اور جو 18% تھے باقی ان کی کسی کے ساتھ ایسوسیشن نہیں تھی، وہ کسی کے ساتھ لنکڈ نہیں تھے۔ تو دا میجارٹی آف وفاقس اور مدارس بورڈ ڈس لائک ایسوسیشن آف مدارس ود اینی پولیٹیکل پارٹی، جو میجارٹی ہے نا مدارس بورڈ کی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ ان کا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہو۔ however ربیعت المدارس فلی سپورٹس اس پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی، لیکن اس کے باوجود جو یہ ربیعت المدارس ہے یہ فل اپنی پولیٹیکل پارٹی جو اس کی پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ On a query about the role of مدارس in politics، قاری حنیف جلندری said کہ اس کے بارے میں جو قاری حنیف جلندری انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا politics on the basis of religious is the need of the hour in the country، کہ جو پولیٹکس ہے اسلام کی بنیاد یا مذہب کی کو بنیاد بنا کر جو پولیٹکس کی جاتی ہے وہ اس کی ضرورت ہے کنٹری میں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی کنٹری میں شدید ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹ should not take part in any kind of politics activity besides education، جو اسٹوڈنٹس جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں، بلکہ وہ صرف ایجوکیشن حاصل کریں مدرسے میں۔ however after attainment of degree they are free to do whatever they want to do، البتہ جب وہ ڈگری حاصل کر لیں، اپنی ڈگری مکمل ہو جائے ان کی، اس کے بعد وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ بے شک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں یا وہ اپنی کسی زندگی کسی اور شعبہ میں جاتے ہیں، پھر وہ فری ہیں، لیکن جب تک وہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ آگے جی مدارس اینڈ سیکٹرینزم، یہ کیا ہے جی؟ ریسرچ فائنڈ دا کلوز لنک بٹوین ریلیجیس سیمینارٹیز اینڈ سیکٹیرین وائلنس، کہ جو ریسرچ ہے وہ شو کرتی ہے کہ ریلیجیس سیمینارٹیز اور جو سیکٹیرین وائلنس ہے یہ ان کا لنک ہوتا ہے۔ فائنڈ کلوز لنک بٹوین ریلیجیس سیمینارٹیز اینڈ سیکٹیرین وائلنس، یہ ان کا آپس میں کلوز لنک ہوتا ہے۔ اینڈ ایز مینشن ارلیئر مدارس آر ڈیوائڈیڈ آن سیکٹیرین بیسز، کہ یہ فقہ کی بنیاد پر جو مدارس ہیں وہ جو ہیں آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں اور وہ قائم ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں۔ thus the division show that every sect is propagating their respective interpretation of the correct form of Islam referred to as its Islamic creed، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فقہ کی بنیاد پر مدارس تقسیم ہوتے ہیں اور وہ اپنے فقہ کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جو فقہ ہیں ان کے بارے میں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اچھا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھتے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ مدارس not only spread a certain brand of sectarian identity among its students but also spread it in society the family extended family of these students، نہ صرف یہ جو مدارس ہیں یہ اب ایک فقہ دوسرے فقہوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پھیلاتے ہیں بلکہ ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے ان کی جو فیملیز ہیں ان پہ بھی ان کا خاص گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ملیٹنسی ان سیکٹیرین کنفلکٹس کین ناٹ بی ایٹریبیوٹڈ سوللی ٹو دا مدرسہ ٹیچنگ، کہ جو ملیٹنسی ہے اس کو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے مدرسے ہی ذمہ دار ہیں۔ دو آف کورس دا پروپیگیشن آف ڈائیورٹ بلیف کریٹ دا پوٹینشیل آف نیگیٹو بائس اگینسٹ پیپل آف ادر بلیفس، سیکٹیرین ورس از آلسو الارمنگ فار مدرسہ اتھارٹیز ایز اٹ ڈیمیج دیئر کاز اینڈ سسٹم آف ایجوکیشن، کہ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دہشت گردی کا تعلق ڈائریکٹ مدرسوں کے ساتھ ہو، لیکن اس بات کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جب ایک فقہ کی آپ تعلیم دے رہے ہیں تو دوسروں فقوں کے لیے آپ کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آپ زہر بھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک انٹرمیڈیٹ کی قسم بن جاتی ہے کہ بعض اوقات ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے مدرسہ ایجوکیشن میں۔ اینڈ اوور ویلمنگ میجارٹی آف مدارس آر اگینسٹ سیکٹری، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ ان سے اگینسٹ ہیں اور اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔